السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کے دوران مدینہ منورہ کی ایک عورت نے مردہ عورت کی ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ بس یہ بات کہنا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈھیل دی ہوئی رسی کھینچ دی۔ اس عورت کا انتقال مدینہ منورہ کی ایک بستی میں ہوا تھا، اور غسل کے دوران جو ہی غسل دینے والی عورت نے، نہلانے والی عورت نے من درجہ بالا الفاظ کہے تو اس عورت کا ہاتھ میت کی ران کے ساتھ چپک گیا، اور ہاتھ کے چپکنے کی قوت اس قدر تھی کہ وہ عورت اپنا ہاتھ کھینچتی تو میت گھسیٹتی تھی، یعنی میت بھی ساتھ آتی تھی مگر ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا۔ جنازے کا وقت قریب آ رہا تھا اور اس کا ہاتھ میت کے ساتھ چپک چکا تھا، اور بے حد کوشش کے باوجود، سر توڑ کوشش کے باوجود جدا نہیں ہو رہا تھا۔ تمام عورتوں نے اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کھینچا، مروڑا، جو ممکن تھا کیا، مگر سب بے سود رہا۔ دن گزرا، رات ہوئی، دوسرا دن بھی گزرا، پھر رات ہوئی، سب ویسا ہی تھا۔ میت سے بدبو آنے لگی اور اس کے پاس ٹھہرنا اور بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ علماء کرام، قاری صاحبان اور تمام اسلامی طبقے سے مشاورت کے بعد، ان سے رائے لینے کے بعد طے ہوا کہ غسال عورت کا ہاتھ کاٹ کر جدا کیا جائے اور میت کو اس کے ہاتھ سمیت دفنا دیا جائے۔ مگر اس فیصلے کو غسال عورت اور اس کے خاندان نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ہم اپنے خاندان کی عورت کو معذور نہیں کر سکتے، ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ بتائی گئی کہ میت کے جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے جو چپک چکا ہے، اور ہاتھ کو آزاد کر کے میت دفنا دی جائے۔ مگر اس بار میت کے خاندان والوں نے اعتراض اٹھایا، اور میت کے خاندان والوں نے کہا کہ ہم اپنی میت کی یہ توہین کرنے سے بہرحال قاصر ہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس دور میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ قاضی تھے، اور یہ بات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچائی گئی کہ اس کیس کا فیصلہ کیا جائے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس گھر میں پہنچے اور صورتحال بھانپ کر غسال عورت سے سوال کیا، نہلانے والی، غسل دینے والی عورت سے سوال کیا، اے عورت، کیا تم نے غسل کے دوران اس میت کے بارے میں کوئی بات کہی؟ غسال عورت نے، غسل دینے والی عورت نے سارا قصہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سنایا، اور بتایا کہ اس نے غسل کے دوران باقی عورتوں کو کہا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، غلط قسم کے تعلقات تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، کیا تمہارے پاس الزام کو ثابت کرنے کے لیے گواہ موجود ہیں؟ اس عورت نے جواب دیا کہ اس کے پاس گواہ موجود نہیں ہیں۔ تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر پوچھا، کیا اس عورت نے اپنی زندگی میں تم سے اس بات کا تذکرہ کیا؟ جواب آیا کہ نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فوری حکم صادر کیا کہ اس غسال عورت نے چونکہ میت پر تہمت لگائی ہے، لہٰذا اس کو حد مقررہ کے مطابق 80 کوڑے لگائے جائیں۔ حکم کی تعمیل کی گئی، اور 70 بھی نہیں، 75 بھی نہیں، 79 بھی نہیں، پورے 80 کوڑے مارنے کے بعد اس عورت کا ہاتھ، یعنی جس نے نہلایا تھا، غلط بات کی تھی، اس عورت کا ہاتھ میت سے الگ ہوا۔ آج ہم تہمت لگاتے وقت ذرا بھی نہیں سوچتے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔